حبیب صاحب، کیا جو ہم نے دیکھا جعفر ایکسپریس کا واقعہ اور اب گزشتہ روز نوشکی میں بھی واقعہ ہوا، خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں بھی واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہمارا ایک رسپانس ہے اسٹیٹ کا وہ کافی ہے یا ہمیں اس سے آگے بڑھ کے کچھ اور کرنا ہوگا؟ اس میں جہلم بھی شامل کر لیں۔ جی، جہلم بھی اس میں شامل ہے، بالکل۔ دیکھیے عظمیٰ، جہاں بھی ریاست کو کسی اس طرح کے مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ریاست رجوع کرتی ہے اپنے اسی سٹرکچر کی طرف جو اس کا مظہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری ریاست کا جو مظہر ہے وہ کون ہے؟ وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ پارلیمنٹ ہے، وہ عدالت ہے۔ جو پولیٹیکل جس کا اظہار جو کرنے والا ادارہ ہے وہ تو سب سے بڑا، یعنی ہماری سیاسی ول کا اظہار کرنے والا سب سے بڑا ادارہ پارلیمنٹ ہے۔ تو یہ تو سٹرکچر ہے، تو اسی سٹرکچر کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے ریاست میں، اور اسی سٹرکچر کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ تھیوریٹیکلی یہ بات کہیں کہ جناب ہمارا جو رسپانس ہے وہ کیا ہونا چاہیے، تو آئیڈیل ماحول میں ہمارا رسپانس یہی ہونا چاہیے کہ جہاں پر بندوق کسی نے نکالی ہے، لوگوں کو یرغمال بنایا ہے، تو پہلے تو فوری طور پر اس سچویشن کو بدلا جائے، یرغمالیوں کو، جن کو یرغمال بنایا گیا ہے ان کو چھڑوایا جائے، اور جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے ان کا قلعہ کیا جائے۔ یہ تو ہے ایک امیڈیٹ رسپانس جو جسے آپ کہتے ہیں ٹیکٹیکل یا آپریشنل لیول کا، اسٹریٹجک کیا ہو۔ جی، اس کے بعد آپ آگے آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے دو راستے شروع ہوتے ہیں کہ کیا آپ اس واقعے کو، جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے یا نوشکی کا واقعہ ہے یا جو خیبر پختونخوا کے واقعات ہے یا جہلم کا واقعہ ہے، اور جہلم کا واقعہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے۔ اب ان سارے واقعات کو آپ نے الگ الگ دیکھنا ہے تو یہ ایک آپریشنل میٹر ہے کہ جہلم کا معاملہ جہلم کی پولیس دیکھے، بلوچستان میں ایف سی دیکھ لے، خیبر پختونخوا میں وہاں کی پولیس دیکھ لے، اور کہیں اور معاملہ ہے تو وہاں کی پولیس دیکھ لے۔ تو یہ تو ہے آپریشنل لیول کا رسپانس۔ لیکن اگر ان واقعات میں ایک لنک ہے، کوئی ربط ہے، کوئی تعلق ہے، تو پھر ہماری پریشانی شروع ہوتی ہے ادارہ جاتی سطح پہ۔ اور ادارہ جاتی سطح جو ہے وہ ظاہر ہے پہلے فوج ہے، وہ ہمارے دیگر ادارے، اور پھر آخر میں جا کے پارلیمنٹ ہے۔ تو یہ لنک تو ان میں نظر آ رہے ہیں، یعنی نہ جہلم جعفر ایکسپریس سے الگ ہے، نہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ نوشکی سے الگ ہے، نہ نوشکی کا واقعہ پشاور میں ہونے والے ایک دھماکے سے الگ ہے۔ اور سر اس میں ایڈ کر لیں، ان سب کے پیچھے چاہے بلوچستان کیوں، کے پی کیوں، یا یہ پنجاب کا واقعہ ہو جس میں لشکر طیبہ کے کمانڈر کو اسیسینیٹ کیا گیا، بھارت ہے، فورن انٹرونشن۔ جی، ایک فورن انٹرونشن بھی ہے، اور مقامی طور پر بھی ایک ڈسٹربنس بھی موجود ہے بلوچستان کی حد تک اور وزیرستان کی حد تک، ایک وہاں پہ تو ہمیں کرفیو بھی لگانا پڑ رہا ہے۔ تو جب یہ ساری صورتحال ہے تو اس کے کئی پہلو ہیں، ایک آپریشنل ہے اور دوسرا اسٹریٹجک ہے، تیسرا سیاسی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کس چیز کو سیاسی سمجھا ہے۔ تو اب تک ہم تقریباً پورے ملک میں جتنی ڈسکشن ہوئی ہے اس سے ہم اس بات پہ تو متفق ہیں کہ یس، را ہے، بیرون ملک ایجنسیاں ہیں، ہمارے ملک سے باہر بیٹھے دشمن ہیں، ہمارے کچھ اپنے جو الجھے ملجھے لوگ ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف کسی سازش کا خواہی ناخواہی، دانستہ نادانستہ اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو یہ، اور پھر کچھ بلوچستان کے اندر ایک جو انسرجنسی کی کیفیت ہے اس کی وجوہات سیاسی بھی ہیں۔ تو اب ان واقعات پہ ایک مربوط حکمت عملی بنانی ہے۔ وہ مربوط حکمت عملی اسی وقت بن سکتی ہے جب آپ کی حکومت، آپ کی فوج، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور آپ کی دیگر سیاسی جماعتیں سب ایک پیج پہ ہوں۔ لیکن یہاں سے ایک بات اٹھتی ہے، وہ جس کی طرف آپ نے کہا کہ اے پی سی کی بات بھی ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس پارلیمنٹ میں یہ بات ہونی ہے اس پارلیمنٹ کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ جو لگے ہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن میں مبینہ طور پر ریگنگ، فارم 47، فارم 45 کو نظر انداز کرنا، ان ساروں نے مل کے موجودہ پارلیمنٹ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو محدود کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جس طرح 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، جس طرح پیک ایکٹ میں ترمیم ہوئی، جس طرح اور دیگر قانون سازی ہوئی، اس سے یہ لگتا ہے کہ پارلیمنٹ سم ہاؤ ایک ربر سٹیمپ کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہے، اور پارلیمنٹ ایکچولی اپنی ول کا اظہار تھیوریٹیکلی کر رہی ہے، لیکن اس کا پولیٹیکل اثر جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ 2024 کا جو الیکشن ہے اس کے بارے میں عمران خان بھی کہہ رہے ہیں
لیکن عمران خان کے علاوہ کون ہے ایسا سبھی کہہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوا تھا؟ ایون حکومت میں بیٹھے لوگ ایڈمٹ کر رہے ہیں. ایون حکومت میں بیٹھے لوگ ایڈمٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس پارلیمنٹ کی جو پولیٹیکل اہمیت سسٹم میں ہونی چاہیے کہ جب وہاں پہ کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس کو سارے کھلے دل کے ساتھ تسلیم کر لیں، وہ نہیں ہے. تو اب سٹرکچر میں تو ٹھیک ہے بات، ہاں سٹرکچرلی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جانا پارلیمنٹ. براڈر کنسنسس جو ہے جس میں عمران خان صاحب کی پارٹی تو ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نہیں ہوں گے اس میں. بھائی عمران خان صاحب کے بغیر اگر آپ کسی کنسنسس پہ پہنچنے کی کوشش کریں تو وہ کنسنسس تو نہیں ہے. حبیب صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ابھی یہاں نہیں، اب دیکھیے، سسٹم میں تو اس چیز کی گنجائش ابھی نہیں ہے دیکھو جو بظاہر نظر آ رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نہ یہ میری رائے ہے، یہ دنیا کا آزمودہ تجربہ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان کا تجربہ ہے. اب آپ جو جس پہ اعتراض کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی عمران خان کو باہر نکالا ہی نہیں جائے گا، ان سے بات ہی نہیں ہوگی. تو جب ان سے بات نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے وی آر شارٹ آف سولوشن.